أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق اللہ العظیم. نجران کے عیسائی وفد اور ان کی وساطت سے پوری انسانیت کو سمجھایا گیا. حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی امت کو اپنی پرستش کی دعوت نہیں دیتے، اللہ کی بندگی پر لاتے ہیں. البتہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا حق یہ ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے، ان کی اطاعت کی جائے اور ان کی نصرت کی جائے. عام آدمی مطلب غیر نبی تو اس کا پابند ہے ہی، خود انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی اللہ جل شانہ نے وعدہ لیا، جس کا ذکر آج تلاوت ہونے والی آیت شریفہ میں ہے. اسے آپ میثاق نبوت کہہ سکتے ہیں، انبیاء کرام سے لیا گیا عہد. ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. جملہ انبیاء کرام علیہم السلام کی مقدس ارواح کو جمع فرما کر وعدہ لیا گیا کہ جس کے زمانہ میں جو بھی نبی اس کے بعد آیا، آنے والے کے ذمہ ہوگا کہ اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کرے، اور پہلے والے کا کام یہ ہوگا کہ بعد والے پر ایمان لائے اور اس کی نصرت کرے. یہی پیغام اپنی امت کے لیے چھوڑ کر جائے. ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارک بھی وہاں موجود تھی، جنہوں نے سب سے آخر میں آنا تھا، اور آپ کے ذمے یہ ٹھہرا کہ آپ خود سے پہلے تمام انبیاء کرام کی تصدیق کریں، اور پہلوں کے ذمے یہ ٹھہرا کہ وہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی نصرت کریں، اور بعد والوں کے لیے اپنی امت کے لیے یہی پیغام چھوڑ کر جائیں. پوچھا گیا اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي. تمام انبیاء کرام سے جن سے وعدہ لیا گیا، بولیے کیا آپ لوگ اقرار کرتے ہیں اور اس پر پختہ عہد دیتے ہیں؟ قالوا اقررنا. سب نے کہا بالکل، باری تعالی جو وعدہ کیا اس پر پورا اتریں گے، اقرار کرتے ہیں. پہلے انبیاء کی تصدیق کریں گے، بعد میں آنے والے پر ایمان لائیں گے، اس کی نصرت کریں گے، امت کے لیے بھی یہی پیغام چھوڑ کر جائیں گے. معراج کی رات تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے صف آرا ہونا، آپ کی امامت میں 2 رکعت پڑھنا، یہ اس معاہدہ کی عملی تصویر تھی، پریکٹیکلی شکل.
حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی قابل غور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج موسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع، میری پیروی کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ آپ علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لا کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں گے اور آپ کی شریعت نافذ کر کے دین محمدی کی نصرت بھی کریں گے۔ سب نے یہ اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ اللہ جل شانہ نے اس میثاق میں یوں اپنا کردار ادا کیا، سب کو گواہ بنا کر فرمایا میں خود بھی گواہ ہوں۔ تمام انبیاء کرام جن سے یہ میثاق، یہ عہد لیا جا رہا ہے، اس میثاق اور اس عہد نامہ پر اللہ خود گواہ بنے ہیں۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ نے تمام انبیاء کرام سے عہد لیا، فرمایا جو اس عہد کی خلاف ورزی کرے گا وہ گویا اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ پابند کر دیا کہ اس معاہدہ پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے اس عہد پر عمل کیا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی امتوں کو پابند کرتے رہے، پہلے سے آنے والے، پہلے سے تشریف لائے ہوئے انبیاء کی تصدیق کرتے رہے، بعد والوں کی نصرت، ان پر ایمان کی تلقین کرتے رہے۔ خود نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بابت حضرت موسیٰ عیسیٰ بشارات دے کر گئے، علامات بتا کر گئے، اپنی امتوں کو آپ پر ایمان لانے اور آپ کے نصرت کرنے کی تلقین فرما کر گئے۔ لہذا اب دنیا کے اندر موجود کسی بھی پیغمبر کے نام لیواؤں پر ضروری ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں، آپ کی امت میں شامل ہوں، دین محمدی کو قبول کریں، کہ اب قیامت تک نجات اور ہدایت کا رستہ یہی ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔